لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم رباط اليوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها او كما قال عليه الصلاة والسلام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لائق عزت تکریم و اعزاز محتشم پیارے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم سب پاکستان کی عزت اور وقار کے دن یعنی یوم تقریر کے حوالے سے منعقدہ اس نشست میں حاضری کی سعادت پا رہے ہیں۔ جتنے بھی احباب وقت نکال کے تشریف لے کے آئے اور جن عزیزوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، اللہ تعالی سب کے رزق میں، کاروبار، مال و جان میں، عزت آبرو میں برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ وطن کی محبت یہ ایمان کا حصہ۔ اللہ تعالی جب کسی بھی قوم کو عروج عطا کرتا ہے تو سب سے پہلے اس قوم کو ایک آزاد ریاست اور آزاد وطن عطا کرتا ہے، کیونکہ غلام قوم کبھی بھی ترقی کی منازل طے نہیں کرتی۔ آپ تاریخی انسانیت کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو بھی عروج بخشا ہے، جس قوم کو بھی ترقی عطا کی ہے، سب سے پہلے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے آزادی کی نعمت عطا کی۔ اللہ کا شکر ہے یہ وطن عزیز پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آزادی کی نعمت سے مالا مال کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس وطن عزیز پاکستان کو بہت سارے محسن عطا کیے۔ ان محسنوں کی صف میں سر فہرست ہمیں نام تحقیق کی دنیا میں ڈاکٹر عبدالقدیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام نظر آتا ہے کہ انہوں نے اس وطن عزیز پاکستان کی عزت، بقا، تحفظ اور وقار پر پہرا دینے کے لیے اور من حیث القوم ہمیں معاشرے کے اندر سر اٹھا کے جینے کا حق لے کے دیا۔ اور خالق کائنات قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرما رہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو بالآخر اپنا راستہ عطا کر دیتے ہیں۔ عزت، وقار، رفعت، کامیابی سب کا مالک اللہ ہے۔ اب اللہ تعالی کسی بھی قوم کو عروج عطا کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو اپنے راستے کے اندر کوشش اور کاوش کرنے کا درس اور سبق دیتا ہے۔ آپ احباب اس بات سے بخوبی جانتے ہیں کہ جب یہ ایٹمی قوت کے حوالہ سے پاکستان کی سرزمین پہ اس پلان پہ کام ہو رہا تھا، اس وقت کفر بڑی بڑی دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن اس وقت اس وطن عزیز پاکستان کے ذمہ داران اور اس وطن عزیز پاکستان کے وہ جو میدان حریت کے شاہ سوار تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم گھاس بھی کھانی پڑی تو گھاس کھا لیں گے، بھوکے اور پیاسے رہنا پڑا تو ہم بھوکے اور پیاسے راتیں بسر کر لیں گے، لیکن ہم یہ ایٹمی پروگرام بنا کے دم لیں گے، اس لیے کہ اس وقت پاکستان کی بقا، پاکستان کی عزت اور پاکستان کی رفعت اسی کے اندر مضمر ہے۔ تو جو عزت وطن عزیز پاکستان کو چاہیے ہم اس پر سمجھوتا نہیں کریں گے، بلکہ ہم وہ عزت پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے لے کے رہیں گے۔
اور اسی کو خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت میں ہمیں درس اور سبق دیا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان لوگوں کو مایوس نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور کامیابی کا راستہ بالآخر عطا فرما دیتا ہے۔ اور بالخصوص شہداء کے حوالے سے یہ بات یاد رہے کہ مسلمان کبھی بھی میدان جہاد کے اندر اتر کے وہ اپنی زندگی کی تمنا نہیں کرتا، اور پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھتا میرے پاس کچھ ہے یا نہیں۔ علامہ محمد اقبال علیہ الرحمٰن نے فیصلہ کن بات کہی تھی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے وہ نازاں، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کہ مومن کبھی بھی وہ جب میدان جہاد میں اترتا ہے، اسلام کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے جب میدان عمل کا غازی بنتا ہے، تو پھر اس وقت وہ اس بات کو ملوز خاطر نہیں رکھتا کہ میرے پاس اسلحہ ہے یا نہیں ہے، میرے پاس مد مقابل طاقت پاور ہے یا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف وہ یہ دیکھتا ہے کہ آیا میرے ہاتھ کے اندر اسلام کی سرفرازی سربلندی کا جھنڈا ہے یا نہیں ہے۔ جب ہاتھ میں اسلام کی سرفرازی سربلندی کا جھنڈا ہو تو پھر وہ بے خوف و خطر میدان کارزار میں کود جاتا ہے، یہ سوچ کے کہ اس میدان میں اپنی جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ میں اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اتر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب سامنے والے ایک بہت بڑا لشکر، اور یہاں ذرا تعداد پہ توجہ کیجئے گا، سامنے والوں کی تعداد ہے 60,000 اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تعداد ہے ان کے مد مقابل بالکل آدھی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس سپہ سالار کے تحت کام کر رہے تھے، انہوں نے اپنی فکر کا اظہار کیا کہ ان کے پاس 60,000 لوگ ہیں، ہمارے پاس 30,000 ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا یہ 30,000 بھی تم سنبھال کے رکھو، مجھے صرف 60 بندے عطا کر دو۔ سپہ سالار نے سوال کیا ادھر 60,000 ہے اور آپ صرف 60 بندے مانگتے ہو، کیا کرو گے؟ حضرت خالد بن ولید نے جواب میں کہا میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سن رکھی ہے، فرمایا ایمان والا ایک ہو تو کفر کے 1000 پہ بھاری ہوتا ہے۔ فرمایا آج 60 عطا کر دو، ہم اس میدان عمل میں اتر کر آج اپنا ایمان چیک کرتے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 60 بندے لیے، میدان عمل میں اتر گئے۔ سامنے والوں نے دیکھا شاید یہ صلح کے لیے ہماری طرف آئے، اور انہوں نے پوچھا کہ تم صلح کے لیے آئے ہو؟ خالد بن ولید کا جواب کیا تھا؟ فرمایا ہم صلح کے لیے نہیں، ہم اس میدان عمل میں حق اور باطل کے فرق کے لیے آئے۔ اس میدان عمل کے اندر اترنے کا مطلب یہ ہے آج بتانا یہ ہے حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے۔ اور پھر تاریخ کے سینے پہ یہ جملے موجود ہیں، ایک طرف 60,000 کا لشکر اور دوسری طرف وہ تعداد میں صرف 60 لوگ، اور بالآخر وہ 60,000 کا لشکر میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، اور حضرت خالد بن ولید کو جو 60 مجاہدین کے ساتھ اس میدان کارزار میں اترے تھے، اللہ نے بالآخر اسلام کو فتح عطا فرما دی۔ برادر عزیز وقار، مسلمان کبھی بھی وہ اپنے ہتھیار پہ اپنی فوج پہ ناز نہیں کرتا، مسلمان جب بھی ناز کرتا ہے وہ اللہ کی عطا اور اپنے نبی کی نگاہ پہ ناز کیا کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جو جہاد کی فضیلت کے طور پہ یہ حدیث پاک ہے، سمجھیے گا، آپ نے فرمایا تھا رباط یوم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے صرف ایک دن کے لیے، جو اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتا ہے۔ اور یہاں اس حدیث پاک پہ ذرا غور کریں گے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ آج شاید
ہم اپنے عمل کو دوسرے کے عمل پہ بہت جلدی فوقیت دے دیتے ہیں، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے عمل کی فضیلت بیان کی، فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ، جو بندہ ایک دن اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، جو ایک دن مسلمانوں کی عزت آبرو پہ پہرا دیتا ہے، فرمایا اس کا یہ عمل کتنا بڑا ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا دنیا اور دنیا میں جتنے خزانے ہیں ایک بندہ وہ سارے خزانے خیرات کر دے تو اللہ اس خیرات کرنے والے کو اتنا بڑا اجر نہیں دیتا جتنا اجر اللہ ایک دن مسلمانوں کی عزت آبرو پہ پہرا دینے والے مجاہد کو عطا فرماتا ہے۔ تو اندازہ کیجئے اگر پہرا دینے والے مجاہد کے لیے اتنا بڑا اجر ہے تو پھر راہ حق کے اندر شہادت کا جام نوش کرنے والے کے لیے پھر اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا ان کے لیے مرتبہ ہوگا۔ رسول کائنات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو رونے نہیں دے گا، فرمایا کل عین باقیہ یوم القیامہ، ہر آنکھ قیامت والے دن روتی ہوگی الا من ثلاث، مگر 3 آنکھیں نہیں روئیں گی۔ اب دیکھیے گا وہ 3 آنکھیں کون سی، فرمایا غدت عن محارم اللہ، جو کسی غیر محرم کو دیکھ کے جھک جائے، اور دوسرا فرمایا ساہرت فی سبیل اللہ، جو صرف ایک رات کے لیے کسی مسلمان اسلامی ریاست ان کی عزت آبرو پہ پہرا دینے کے لیے ایک رات کے لیے جاگی تھی، جو ایک رات اسلام کی نظریاتی اور پھر اس کی ریاستی سرحدوں پہ پہرا دینے کے لیے ایک رات جو آنکھ جاگی ہے، میرے آقا کہتے ہیں اللہ قیامت والے دن اس آنکھ کو رونے نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو تسکین عطا کرے گا۔ تسکین کس چیز کی ہوگی؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تسکین کے لیے اللہ ان آنکھوں کو اپنا دیدار عطا فرما دے گا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا تیسری آنکھ جس کو اللہ رونے نہیں دے گا، فرمایا وَعَيْنَيْن يَخْرُجُ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فرمایا وہ آنکھ جس سے خشیت الہیہ کی وجہ سے ایک مکھی کے سر کے برابر ایک آنسو ٹپک جائے۔ برادران عزیز وقار، اللہ تعالیٰ نے یوم تکبیر کی صورت کے اندر ہمیں بہت بڑی عزت، بہت بڑی طاقت اور دنیا کے اندر ہمیں سر اٹھا کے جینے کا حق دلوایا، اور بالخصوص حالیہ فتح نے پاکستان کی عزت، پاکستان کے وقار کو اللہ کا شکر ہے مزید 4 چاند لگائے۔ اب ضرورت کس امر کی؟ آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر ہم اپنی ذمہ داری پہ نظر کریں تو صرف خوشی کے شادیانے بجانا، صرف مبارکبادیں دینا اور صرف مٹھائیاں بانٹنا صرف یہ نہیں، بلکہ ایک قدم آگے بڑھا کے اپنی پاور کو مضبوط کرنا، اپنی طاقت کو مزید بڑھانا اور اپنی صفوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت ہمیں بنیان مرصوص قرآن مجید برہان رشید کے اس لفظ کی برکت سے عطا کی ہے، اور ہمیں اس پر پہرا دینا ہے۔ وہ پہرا کیسے دیں کہ ہم ہر بندہ جہاں جہاں وہ جو بھی ذمہ داری نبھا رہا ہے وہ پاکستان کی عزت، پاکستان کے وقار، پاکستان کے مقام اور پاکستان کے مرتبے کے لیے اور ریاستی اداروں کے ساتھ تعاون کے ساتھ وہ اس پاکستان کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وطن ہمارا ہے اور ہم ہیں پاسمائش۔ لیکن اگر ہم اس وطن کے ساتھ وفا نہیں کر رہے تو میاں وہ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا نا، لہو دیا تھا، وہ کل ہمارا گریبان پکڑیں گے اور وہ سوال کریں گے ہم سے، کیا اسی لیے چنوائے تھے تقدیر نے ہم سے تم کے کہ بن جائے آشیانہ اور کوئی آگ لگا دے؟ وہ ہم سے سوال کریں گے۔ اس سوال سے بچنے کے لیے پھر ہمیں ایک کردار ادا کرنا ہوگا، اور وہ کردار کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کریں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اور اتحاد کی برکت ہم نے دیکھ لی کہ اتحاد والی آیت کو ہم نے صرف اس آپریشن کا ٹائٹل دیا تھا، ابھی اتحاد تھا نہیں۔ اگر کلی اتحاد دیکھا جائے تو ہمارا اتحاد ابھی کمزور تھا۔
لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس ٹائٹل کی برکت سے اس قوم کو عروج، اس قوم کو فتح عطا کی ہے۔ تو اگر قوم اپنی صفوں میں حقیقی اتحاد پیدا کر لے تو دنیا کی کوئی آنکھ اس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کی طرف وہ آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ ملک مٹنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے یہ ملک وطن عزیز پاکستان اسلام کو قلعے کے طور پہ عطا فرمایا۔ آخر میں صرف یہی جملہ کہوں گا، ہری ہے شاخ تمنا جلی تو نہیں۔ سبحان اللہ کہیں گے؟ ہری ہے شاخ تمنا جلی تو نہیں، تبھی ہے جگر کی آگ بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعروں کی کٹی ہے برسر میدان جھکی تو نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاکستان پاکستان، دوسرے پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ ہم اس قوم کے ثبوت ہیں جس قوم کی ماں کا حوصلہ یہ ہے کہ فون کر کے بتایا جائے تیرا بیٹا شہید ہو گیا، لاش لے کے گھر آ رہے ہیں، اور ماں آگے سے کہتی ہے پہلے دیکھو کہ گولی اس کے سینے پہ ہے یا کمر پہ۔ اگر گولی اس کی کمر پہ لگی ہے تو مجھے اپنے بیٹے کا لاشا نہیں چاہیے۔ اور جس قوم کی ماں اتنی بہادر ہو تو پھر مجھے بتاؤ اس قوم کے وہ جوان کتنے بہادر ہوں گے۔ تو ہم اللہ کا شکر ہے ہم جھکنے والے نہیں، ہم بکنے والے نہیں، بلکہ رب نے ہمیں ڈٹنے والا بنایا ہے، اور جب تک ہم ڈٹنے کا شعور رکھتے ہیں تو کوئی قوم ہمارے قدموں میں لرزہ نہیں پیدا کر سکتی، اس لیے کہ یہ میدان بھی ہمارا ہے اور اس میدان کی رب نے فتح بھی ہمارا مقدر فرمائی۔ اللہ تعالی عمل